سورہ ہود رکوع نمبر 6 تلاوت. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. سورہ ہود رکوع نمبر 6 ترجمہ. کنز الایمان. اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا. بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں؟ اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہیں بڑھاؤ گے. اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا. تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹیں. تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یعنی فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے. اور ظالموں کو چنگاڑنے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے. سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر. سورہ ہود رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات میں آپ سے پہلے عرض کر چکا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ بار بار ایک واقعے کو لایا جاتا ہے تاکہ اس پر مکمل طور پر غور کرنے کا موقع نصیب ہو، اور ہر بار اس میں سے ایک نیا نقطہ بھی دیا جاتا ہے. پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا چکا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے سمود کی قوم کی طرف رہنمائی کے لیے ان کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا، اور چونکہ صالح علیہ السلام انہی میں سے تھے، انہی کے ہم قوم تھے، اور ترجمہ کرنے والے تو کئی لوگوں نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کا ترجمہ کر دیا کہ ان کے بھائی صالح کو بھیجا. حالانکہ نبی کا تعلق امت کے ساتھ سارے رشتوں سے زیادہ بلند ہوتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے غلام اور امتی ہوتے ہیں. تو اخاہم کا ترجمہ کنز الایمان میں امام العارفین اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا حسین اور نفیس ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہم قوم ہیں، انہی کی قوم میں سے تھے. سو اس لیے آپ نے یعنی ان کو یہ نہ کہو کہ وہ ان کے بھائی ہیں، کہ نبی کو بھائی کہنا یہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی ہے.
تو ترجمہ بھی کرتے ہوئے نبی کی شان اور نبی کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا تم میری قوم والے لوگ ہو, تم کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو اور اس کی پوجا کرو اور ادھر ادھر بتوں کی پوجا نہ کرو. وہاں انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا, میں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتائی تھی کہ سدا تھا, ایک سمودا تھا, اس طرح کے بت تھے ان کے. تو کہا ان کو چھوڑ دو, اللہ نے تمہیں بسایا ہے, یہ تمہارے گھر جو قائم ہے اللہ کی وجہ سے. ابھی کوئی زلزلہ آ جائے تو تمہارے گھر کیا اس زلزلے کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں؟ تمہارا کوئی بت بچائے گا انہیں؟ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکو. فاستغفروا, جتنے گناہ کر چکے ہو, جتنے شرک کر چکے ہو, ان سے سچے دل سے توبہ کرو, معافی مانگو. ثم توبوا الیہ, سچے ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ, بتوں کو, بت پرستی کو, شرک کو چھوڑو. ان ربی قریب مجیب, میرا رب سننے والا, جواب دینے والا, دعا سننے والا, قبول فرمانے والا ہے. اب وہ کیا کہنے لگے, یا صالح قد کنت فینا مرجوا, آپ تو پہلے تو بڑے ہمیں نیک معلوم ہوتے تھے, بڑے ہونہار معلوم ہوتے تھے. قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, ہم جو ہمارے باپ دادا بڑے بابا جی وہ پوجتے تھے فلاں بت کو, تو ہم اس بت کو کیوں نہ پوجیں؟ ہمارے دادا پوجتے تھے, پردادا جی پوجتے تھے. تو فرمایا تمہارا دادا پردادا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کی بندگی کے سامنے. دادے کو دیکھتے ہو اور اللہ کو نہیں دیکھتے, دادے کو زیادہ اہمیت دیتے ہو, رب کو اہمیت نہیں ہے. دادا اگر غلط کام کر گیا تو اس کو اٹھا کے پیچھے پھینکو, دادے کی قبر بھی خراب کر رہے ہو. جتنا شرک پر عمل کرو گے تو دادا بھی جو ہے نا رسوا ہوگا اور تم خود بھی برباد ہو جاؤ گے. تو دادے اور باپ نے اگر شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, تو وہ نہیں مانا جائے گا, اور باپ دادا نے اگر ایمان کی بات کی ہے تو پھر تو ان کے پیچھے ضرور چلیں گے. تو جو گستاخ لوگ آج بھی اولیاء اللہ کے طریقوں اور سلاسل پر اعتراض کرتے ہیں اور فقہی مکاتب فکر پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلوں پر نہ چلنا چاہیے, پچھلے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے, کیونکہ دیکھو باپ دادا کی بات کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تو جو ہے وہ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو روکا تھا. تو وہ جو اس طرح کی باتیں بناتے ہیں یہ لوگ جاہل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بات جو کی ہے یہ مشرکوں کے بارے میں کی ہے, کافروں کے بارے میں کی ہے, بت پرستوں کے بارے میں کی ہے, اولیاء اللہ کے بارے میں تو نہیں کی ہے. ارے جنہوں نے مولا سے ملایا تھا, ارے 90 لاکھ کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا, کیا آج ہم ان کو چھوڑ دیں؟ جن کی برکت سے یہ ہندوستان جو کفرستان تھا یہاں پر اسلامستان, پاکستان, اور یہاں پر اسلام کے لوگ پیدا ہو گئے, اور یہ کروڑوں دنیا میں جو اس وقت اللہ کا کلمہ بلند کر رہے ہیں, یہ اس اکیلے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکات اور کرامات ہیں. کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. جنہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا ہم ان کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں گے. بات یہاں تو اس بات کا اور اس بات سے تعلق ہی کوئی نہیں بنتا, لیکن لوگ اس طرح کی آیتیں سنا کر قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں یا عقائد پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو ایسی بات پر بھی عمل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمارے وہ عظیم الشان اسلاف جن لوگوں نے ہم تک قرآن پہنچایا, ہم تک حدیث پہنچائی, ہم تک سچے عقیدے پہنچائے, ہم تک خدا کی توحید پہنچائی, مصطفیٰ کی رسالت پہنچائی, ان باپ دادا کی ہم تعظیم بھی کریں گے اور ان کی عزت بھی کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ان کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے. تو فرمایا استغفار کرو, توبہ استغفار کرو. لیکن جب انہوں نے توبہ استغفار نہ کی, حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے ملے ہوئے معجزے, اس اونٹنی کی بے ادبی اور گستاخی کی, ان کے جانور کی تعظیم نہ کی. نبی کے جانور کا بھی ادب ہے, نبی کے جانور کا بھی ادب ہے. تو جب نبی کے جانور کا ادب ہے تو نبی کی اولاد کا ادب کتنا زیادہ ہوگا, آل کا کتنا ادب ہوگا. نبی کے گھر بار کا ادب ہے, نبی کے دربار کا ادب ہے, نبی کے شہر کا ادب ہے, نبی کی ہر چیز کا ادب ہے. یاد رکھنا, جتنا نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کا ادب کرتے جاؤ گے اتنا ایمان ترقی پاتا چلا جائے گا. اللہ اپنی توحید اتنی زیادہ آپ کے سینے میں ڈالے گا, اللہ کی معرفت اتنی زیادہ بڑھے گی جتنا تم اس کے نبی کا احترام کرتے چلے جاؤ گے. تو انہوں نے بے ادبی کی. پھر فلما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آیا پھر عذاب کا, نجینا صالحا, ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا, نجات دی. والذین آمنوا معه برحمت منا, جو لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا. رات کا وقت تھا اور رات جا رہی تھی, صبح ابھی پو پھٹ رہی تھی, ابھی سحری کا ٹائم تھا. بس اسی ٹائم پر یہ ہوا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، ایک آواز لگائی، موتو، سارے مر جاؤ۔ اب یہ آواز بستی میں دی آپ نے، اور اس بستی میں دیکھو یہ گھر جو ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے کا ہے، اور اس کے اس طرف گھر جو ہے وہ ان کے نہ ماننے والے کا ہے، اس طرف بھی نہ ماننے والے کا ہے، پیچھے بھی نہ ماننے والے کا ہے، سامنے والے بھی نہ ماننے والے، اور پھر آگے ایک اور گھر ہے جس میں ماننے والے رہتے ہیں۔ تو گھروں کے اندر اس ٹائم پہ مل کر آپس میں کٹھے رہ رہے تھے، تو ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے۔ لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی، موتو، سارے مر جاؤ، تو یہ آواز صرف گستاخوں کے کانوں میں گئی، چاہے وہ سویا ہوا تھا یا بے ہوش تھا، صرف بے ادبوں اور گستاخوں کے کانوں میں گئی۔ ادب والوں کے کان میں ذرا سی کوئی لوری اور میٹھی سی آواز آئی تو وہ اور زیادہ گہری نیند میں سو گئے۔ جس وقت صبح اٹھے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا تو بھئی کافر بھی کوئی گھنٹیاں شنٹیاں بڑی بجاتے تھے، کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، ان کی آواز نہ آئی، تو انہوں نے اٹھ کر ان کے گھروں میں دیکھا تو سب کے سب اوندھے منہ پڑے ہوئے، ساری بستی کے کافر مر چکے تھے، عورتیں، کافروں کی عورتیں، کافروں کے بچے سب مرے ہوئے تھے گستاخوں کے۔ اتنی لاشیں دیکھ کر ایمان والے حیران۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ صبح صبح یہ چنگاڑ کا عذاب ان پر بھیجا گیا ہے، آواز دی ہے ان کو، موتو، مر جاؤ۔ اب وہ آواز ہر گھر میں آئی، بتاتے ہیں کہ زمین کے نیچے سے وہ آواز آئی، بعد روایتوں میں آتا ہے آسمان کے اوپر سے آئی۔ آواز آسمان سے آئے یا زمین سے آئے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ بیچ میں صالح علیہ السلام کا ماننے والا رہ رہا ہے، ان کے گھر بار کے ان کے بچے ہیں، اور ساتھ والا، اور کسی نہ ماننے والے کے گھر میں بطور مہمان ماننے والا بھی گیا ہوا ہے، وہ مہمان بچ گیا مگر گھر والے سارے برباد ہو گئے۔ تو اس کو آواز نہ آئی، ساتھ سویا ہوا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ سویا ہوا ہے، یہ جو دوست ہے یہ ماننے والا ہے اور نہ ماننے والا اس کے ساتھ سویا ہوا ہے، ایک ہی چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ ماننے والے کو وہ آواز نہیں آئی، نہ ماننے والے کے کان پھٹ گئے، جگر پھٹ گیا، اور وہیں پر اس کی لاش پڑی رہ گئی۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ جس وقت نبی کا ساتھ ہو کسی کے، تو نبی کے ساتھ والوں کے ارد گرد حفاظت کا ایک خول آ جاتا ہے جس میں آواز کی، عذاب کی آواز نہیں جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی نسبت عطا فرمائے، نبی پاک کی نسبت ہمارے سے قوی ہو جائے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب ہو، ان کی بے ادبی اور گستاخی سے ہم سب کو ڈرتے ہوئے ہر وقت بچتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔